السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اوصاف علی خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی گرفتاریوں کا سلسلہ کا آغاز ہوا، لیکن اس آغاز کے ساتھ ساتھ ہی صحافی برادری کے بڑے ناموں کی گرفتاریوں کے سلسلے کا آغاز بھی ہوا، جن میں قابل ذکر نام ہے آفتاب اقبال صاحب، جن میں عمران ریاض خان صاحب، اور تیسرا بڑا نام اوریہ مقبول جان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے شو کے حرف راز کے ہوسٹ اسماعیل قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ ساری کہانی۔ سر، کیا ہوا یہ سب؟ اچھا صاحب، میں ایک چیز سب سے پہلے ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا گرفتار کر لیا۔ گرفتاری وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ وارنٹ دکھاتے ہو، پولیس جاتی ہے اور ایک قانونی تحت ایک پورے آپ لا کو فالو کرتے ہو، اور پھر آپ گرفتار کر کے لے کے جاتے ہو اور پولیس اسٹیشن میں لے کے جاتے ہو۔ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے، اور آپ جا کے وہاں پہ اندراج کراتے ہو، اپنی درخواست دیتے ہو، اور سارا کچھ ایک اس کو فالو کر سکتے ہو۔ یہ گرفتاری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جبری گمشدگی۔ تو لفظوں کا چناؤ جو ہے نا وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بیکاز یہاں پہ رات کے 12:30 بجے جب کوئی رات کی تاریکیوں کے اندر آپ کے گھروں کے اندر چار دیواری کا تقدس برے طریقے سے پامال کیا جاتا ہے، 12-14 لوگ آتے ہیں، ٹاپتے ہیں، کیمرے پہلے اپنے اس گھر کے غائب کرتے ہیں، پھر سامنے والے ہمسایوں کے کیمروں کو غائب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اندر اہلیہ جو موجود ہے وہ باپردہ خاتون ہے، وہ اکیلی ہیں گھر کے اندر، تو ہم کوئی خیال کر لیں، ہم کوئی فیمیل ساتھ لیں، ہم کچھ کر لیں، یہ کچھ نہیں کیا جاتا۔ تو دس از ناٹ این اریسٹ، یہ جبری گمشدگی ہے۔ یہ کب واقعہ پیش آیا، کب کی بات ہے، کتنے بجے کی بات ہے، اور کیا سارا واقعہ تھا، تھوڑا بتائیے تفصیل۔ رات کی بات ہے، اور کوئی 11:30 کے قریب 12 بجے کا ٹائم ہوگا، اور اوریہ صاحب کی اپنی رہائش DHA کے اندر 12-14 لوگ آئے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، سارے کیمرے سامنے والوں کے، ہمسایوں کے، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ کیمرے جتنے موجود تھے اس روڈ کے اوپر، اس کسی کیمرے کے اوپر آپ کو نئی فوٹیج ملے گی، کیونکہ ان سب کیمرے کو نیچے کیا گیا، جیمر ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور بڑی پلاننگ کے تحت آیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے بعد یہ سارا کچھ ہو گیا، واقعہ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے تھانے میں گئے، ڈیفینس سی میں گیا، اور پوری ٹیم ساتھ موجود تھی، اور وہاں جا کے پہلے باہر تالا مار دیا گیا کہ آپ اندر ہی نہیں آ سکتے۔ جی اندر کیوں نہیں آ سکتے ہم؟ بھائی اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ مطلب کہ ہمارے گھر میں ریپ ہو جائے، ہمارے گھر کی کوئی ڈکیتی پڑ جائے، تو ہم جا کے انہی جگہ پہ ہم نے جانا ہے، پولیس اسٹیشن جانا ہے، وہاں پہ تالے مارے گئے کہ آپ اندر نہیں آ سکتے۔ خیر زور زبردستی کر کے اندر داخل ہوئے، تو اندر جی ایک بندہ آ سکتا ہے، آپ اکیلے آ جائیں۔ بھائی میں اکیلا کیوں آ جاؤں؟ ساتھ جنہوں نے درخواست دینی وہ لوگ کیوں نہ آئیں؟ اندر گئے تو اندر جا کے وہ معصوم مظلوم چہرہ بنا کے کہتے ہیں، جیسے ہی آپ کی درخواست کو پڑھتے ہیں، پتہ ہے کون اٹھا کے لے کے گیا ہے؟ نامعلوم افراد ہیں۔ تو سر ہمیں پرمیشن لینی پڑے گی۔ کس سے پرمیشن لینی؟ سر آپ SHO صاحب سے بات کر لیں۔ SHO صاحب کو رات کے فون کیا، وہ کہتے ہیں یار سوری میں کچھ نہیں کر سکتا، صبح کا ٹائم آئیے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سب انسپکٹر صاحب بعد میں آتے ہیں، آگے کہتے ہیں سر ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ ہمارے سے اوپر کی گیم ہے۔ تو اگر پولیس جو کہ ہمارے محافظ ہیں، یہی ہے نا، ہم نے ہمارا فرسٹ کانٹیکٹ تو انہیں سے ہونا ہے۔ اگر ان کو بھی نہیں پتا تو پھر کیا جانا ہے، پھر کرنا کیا، ہونا کیا آگے پھر؟ تو یہ اب تک کی اسٹوری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہوگا بہتر کہ کون سے نامعلوم افراد ہیں جو کہ کہاں لے کے جاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ ابھی تک کوئی رابطہ ہوا، کوئی پتہ چلا کہاں پہ ہیں وہ؟ نہیں، ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں ملا کہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں، ڈھونڈنا بس جاری ہے۔ عمران ریاض آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کو تو اتنے دن ہو گیا اور ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ کدھر گئے کدھر نہیں پتہ چلے۔ گھر میں گھسے، دروازہ توڑ کے گھسے، گھر میں کوئی چیزیں تو نہیں توڑی، کسی اور کو نقصان تو نہیں پہنچایا، کسی کو مارا تو نہیں؟ نہیں، نقصان کسی کو نہیں پہنچایا انہوں نے، ان کی اہلیہ موجود تھیں، ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دروازہ توڑ کے نہیں، دیوار پھلانگ کے اندر آئے، گیٹ کے ٹاپ کے اندر آئے، اور اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح سے یہ لوگ ہمارے ادارے جو ہیں یہ گیٹوں کو ٹاپ رہے ہوں، مطلب یہ تو برا لگتا ہے۔ اور اندر جا کے جو وہ تو کرتے ہیں، چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اپنی جو کچھ فائلیں چاہیے ہوتی ہیں، جو کچھ DVR اٹھانے ہوتے ہیں، فائلز غائب کرنی ہوتی ہے، ریکارڈ غائب کرنا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ اٹھانا ہوتا ہے، فون اٹھانا ہوتا ہے سب سے پہلے۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بعد میں آپ جب فون دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا، تو تھوڑی دیر بعد وہ آن لائن نظر آ رہے ہیں آپ کو بار بار کہ آن لائن کیوں ہے بھائی؟ واٹس ایپ تو اٹھا لیا گیا، فون تو غائب ہے، بندہ تو یوز کر نہیں رہا۔ کیا غائب ہوا ہے؟ فون لے کے گئے ہیں، لیپ ٹاپ لے کے گئے ہیں، اور کیا کیا؟ اور ضروری کاغذات، فائلز وغیرہ جو کچھ موجود، جو کچھ ان کے ہاتھ لگا، جو کچھ ان کو لگا کہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ ہمیں اٹھایا جانا چاہیے ان کے ضرورت میں، وہ اٹھا کے لے گئے ساتھ۔ بقول آپ کی یہ جبری گمشدگی ہے، کیوں کی گئی؟ سیاسی وابستگی کی وجہ سے عمران خان صاحب سے، یا سافٹ کارنر رکھنے کی وجہ سے، یا کس وجہ سے یہ جبری گمشدگی کی گئی؟ ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا، اس کا کام اوریہ مقبول جان صاحب کالمنسٹ صحافی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ جو چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں ان کو رپورٹ کرے۔ اس کے اندر الائنسز نہیں ہوتی کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ آج کل بدقسمتی سے ایسا ہو گیا، لیکن اس کے اندر جو فیکچول رپورٹنگ ہے آج کل آپ کو وہی ہضم نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیں کہ ایک بندے کو زبردستی اٹھا کے کوئی لے کے جا رہا ہے اور غائب کر رہا ہے، تو اس کے اندر میں کیا رپورٹ کروں؟ مجھ سے آپ کہتے ہیں آ کے کہ نہ رپورٹ نہ کرو، تشدد کیا جا رہا ہے عورتوں کے اوپر، اتنی برے طریقے سے شیلنگ کی جا رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ مطلب کیوس، بنانا ریپبلک تو ہم سنتے تھے، فینسی
لفظ لگتا تھا. لیکن دس از کیوٹک, جنگل کا قانون ہے. اس ٹائم آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہمارے ادارے جو کہ ہمارے اپنے محافظ ہونے تھے وہی ہمارے مد مقابل آ کے کھڑے ہوں گے, تو ہم لوگ جائیں گے کہاں پہ, ہم نے دیکھنا کہاں پہ. انہی لوگوں سے تو ہم نے پروٹیکشن مانگنی ہے, ہمارے دشمن تو کہیں سے نہیں ہے. 2-4 لوگوں کی وجہ سے پورا ادارہ کیوں بدنام ہو, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا. پاکستان کی عوام خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, کون سا انسان ہے اس ٹائم جو کہ ساتھ نہیں کھڑا ہوا, جو کرپشن کا کون ساتھ دے گا جا کے. آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے تو کون سا آئین اور کون سا قانون. عمران خان صاحب کو جس طرح سے وہاں سے پیراملٹری فورسز نے اٹھایا, وہ کہاں پہ تھی اسلام آباد پولیس. 25 مئی کو تو اسلام آباد پولیس کو آپ نے اتنا بدنام کر دیا تھا, بدنام زمانہ آپ انہیں کو اور لا کے رکھ لیتے, وہ آ جاتے. تو آپ نے اپنی جو آپ کی ڈومینز ہیں آپ نے ان کو ایکسیڈ کیا. ابھی کیا کر رہے ہیں, کیا پروسیس چل رہا ہے, ابھی کیا قانونی چارہ جوئی کریں گے, کیا کریں گے, ابھی کیا ابھی تک پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ کہ ابھی دیکھیں بڑی پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے. ایک بیچ میں چھٹی ہے کل کی, تو وہاں پہ تو آبویسلی عدالتی کارروائی رکے گی. وکلاء سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, کس طرح سے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں لاہور پریس کلب, وہاں جا کے احتجاج کریں گے, پرامن احتجاج کریں گے جو کہ ہم کر سکتے ہیں. پرامن طریقے سے ہم لوگ رات ایک درخواست لے کے تھانے کے سے جو ہم کر سکتے ہیں. آپ تگڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کے پاس بہت پاور ہے, آپ نے 75 سال سے ایویں تو نہیں 25 کروڑ عوام کو رول کیا. تو ہم جو پرامن طریقے سے جو کچھ کر سکتے ہیں, جتنی چھوٹی سی ہماری اوقات ہے, حیثیت, کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی جا رہے ہیں وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں لاہور پریس کلب, وہاں جا کے احتجاج کریں گے. وکلا کمیونٹی سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, وہ لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. پروسیس تو منڈے کو کمپلیٹ ہوگا. وہ پروسیس منڈے کو کمپلیٹ ہوگا, تو اس سے پہلے تک ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کس حال میں ہیں. میری کوئی بات چیت نہیں ہوئی, ٹیم کی کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی, ان کی اہلیہ سے کسی کی بات چیت نہیں ہوئی. آپ جتنی مرضی پیسے لگا لیں, جتنا مرضی بجٹ کا استعمال کر لیں, جتنے مرضی آرمز بنا لیں, جو مرضی کر لیں, انلیس اور انٹل آپ کی جو عوام ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دعا دے رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے پیچھے سے بیٹھ کے نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا, ہم آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. محبت اٹس اے 2 وے اسٹریٹ, 2 وے پروسیس ہے. اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ انڈیویجول ایک پرسپیکٹو کو لے کے چلیں کہ وی نو ایوری تھنگ, وی آر دا سپیریئر ونس. سپیریورٹی کمپلیکس کو ختم کرنا ضروری ہے, بیکاز پاکستان از اسٹرگلنگ. پاکستان کا حالات بہت زیادہ برے ہیں, تاریخ کے اندر اتنا برا حال نہیں دیکھا. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زیادہ دور کو کمپیئر کیا جائے گا. تو آج کے دور کے اندر جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی پچھلے دوروں کے اندر, تو یہ آج ہیومن رائٹس کدھر گئے, کہاں ہیں وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن, وائی آرنٹ دے سیئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اچھا, آفتاب اقبال صاحب کو تو ایک دن بعد انہیں باضابطہ عدالت میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی, ان کو رہا کر دیا گیا, ان کا معاملہ نپٹ گیا. عمران ریاض خان صاحب ابھی تک کہیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اب عوریہ مقبول جان صاحب بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے آفتاب اقبال صاحب کی ہوئی ہے, جلد از جلد عوریہ مقبول جان صاحب کو بھی کوئی چانس ہے؟ بالکل, مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اب بات منڈے تک تو جائے گی, کیونکہ بیچ میں چھٹی ہے. لیکن اس کے بعد مجھے پرسنلی آئی تھنک کہ زیادہ لمبا پروسیس نہیں ہونا چاہیے. وائی سو, بیکاز کہ کوئی عوریہ مقبول جان صاحب نے پوری اپنی زندگی جو ہے ایکچوئل میں پوری زندگی اس وطن کے نام کی ہے. انہوں نے اپنے چاہے ون وے اور اندر بہت سے کرٹکس ہوں گے ان کو, جن کے ان سے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کرتے ہوں گے, ان کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کرتے ہوں گے, ان کو جو مرضی کہتے ہوں گے, بٹ ڈفرینس آف اوپینین از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. یہ ناظرین, آپ نے دیکھا کہ نامور اینکر اسماعیل قاسم صاحب اپنی خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح جبری گمشدگی کی گئی عوریہ مقبول جان صاحب کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اوصاف علی خان کو علی عثمان کے ساتھ اردو پوائنٹ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.